محترم علماء کرام، دیگر حاضرین اکرام، محترم و مکرم اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں سے ایک اور ماہ مبارک ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ محترم دوست اور بھائیوں، رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے رمضان آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، مگر اس ماہ مبارک سے جس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح کا فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ دراصل ہم تمام کے لیے تقوی و طہارت پیدا کرنے کا ذریعہ، ایمانی حرارت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے 5.5 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کرتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا، 5.5 ماہ تک رمضان کے اندر جو کچھ عبادتیں ہوئی ہیں، جو کچھ ریاضتیں ہوئی ہیں، ان تمام کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ روزوں کا جو فائدہ، اصل فائدہ ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فائدہ وہی شخص حاصل کرتا ہے ایک پختہ ارادے کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ پختہ ارادہ کیا ہے، کیا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان مبارک سے پہلے جو ایام گزرے ہیں، جس طریقے سے ہم اس مادی دنیا کے اندر مصروف ہو گئے تھے، اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس عزم کے ساتھ ہم نے داخل ہونا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کو پوری کریں۔ وہ کیسے؟ کہ مثلا غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، نمازوں سے غفلت ہے، جماعت سے غفلت ہے، جماعت چھوٹ جا رہی ہے، تو اس عزم کے ساتھ رمضان مبارک میں وہ شخص داخل ہو کہ اب میں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کروں گا کہ پورے ماہ میں
جماعت کی پابندی کے ساتھ بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ کر اس بات کا عادی بن جاؤں گا کہ پھر بقیہ دوسروں مہینوں میں کبھی بھی نماز نہ چھوڑوں یا جماعت سے پیچھے نہ رہوں بلکہ تکبیر تحریمہ سے بھی پیچھے نہ رہوں۔ اگر اس عزم کے ساتھ داخل ہوا اور اس کا ارادہ پورا کر لیا تو سمجھیے کہ اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا۔ اور ویسے ہی کسی شخص کے اندر ایک کمی رہ گئی ہے، قرآن مجید صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتا ہے۔ جہاں ماہ مبارک ماہ سیام ہے وہاں ماہ قرآن بھی ہے۔ اس عزم کے ساتھ داخل ہو کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں جو کمی رہ گئی ہے میں اس کو پورا کروں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور محنت و مشقت کروں، کسی پڑھانے والے کو پکڑوں اور اس سے پورے طریقے سے قرآن مجید سیکھ جاؤں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی تمنا ہے میں پنجگانہ نمازی تو ہوں مگر تہجد کی عادت نہیں، اسلاف سے ہم نے سنا ہے، اسلاف کی زندگیاں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، راتوں میں اٹھتے تھے، ہمارے اندر کمی رہ گئی ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ داخل ہو کہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر راتوں میں ہم جگتے ہیں، راتوں میں جگنے کا موقع ملتا ہے، اور خصوصاً سحری کے وقت میں اٹھوں اور اللہ کے سامنے دو گانا پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤں اور اللہ سے توفیق طلب کروں، اے پروردگار عالم جو یہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مجھے عطا کیا ہے، پورے سال کے اندر ایسا ہی موقع تو عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، کوئی شخص ہے جس کو کوئی بری عادت لگی ہے، جیسے سگریٹ بیڑی پینے کی عادت ہے، کوئی اور عادت ہے، اس ماہ مبارک میں داخل ہوتے ہوئے اس عزم کے ساتھ داخل ہو کہ میں اس ماہ مبارک میں داخل ہو رہا ہوں تو یہ برائی جو لت مجھے لگی ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ ماہ مبارک بہترین تربیت گاہ ہے، ایک بہترین موقع ہے، صبح سے شام تک اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو جائز تھی، تو ایک ناجائز چیز کو میں کیوں اپناؤں۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو جب اپنے آپ کو اس عادت کے اندر ڈال دیتا ہے کہ میں اس چیز کو میں چھوڑ دوں، پورے رمضان کے لیے جو چھوڑ دوں تو باقی مہینوں کے اندر بھی وہ چیز مجھ سے چھٹ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، رمضان مبارک کا ہم استقبال کرتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں بغیر کسی عزم کے، بغیر کسی پختہ ارادے کے، تو رمضان مبارک ایسے ہی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون کا معنی اور مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اور مواقع فراہم کرتا ہے۔ عام طور مواقع سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مریضوں کے لیے، تمام کے لیے مواقع ہی مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو کر جو شخص روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے کر رہے گا، جو حدیث کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کا بہترین بدلہ میں دوں گا، اس یقین کے ساتھ روزے رکھتا ہے، واحتسابا، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ لینے کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے، اسی ارادے سے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے تمام ان مسلمانوں کے لیے جو روزے رکھ سکتے ہیں، ان تمام کے لیے بہترین موقع ہے۔ ہاں کوئی شخص ایسا بھی ہے روزے رکھ نہیں سکتا،
لیکن رات میں قیام کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین آفر رکھا ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص راتوں کا قیام کر سکتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ رمضان کے روزے رکھ نہیں سکا، رات میں قیام کر نہیں سکا، کیا ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. یہ ماہ مبارک کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، مگر اس سے ہم استفادہ پورے طور پر حاصل نہیں کر پاتے. تو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا اور رات میں قیام نہیں کر سکا، اس کے لیے ایک اور موقع اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. اللہ کی مہربانیاں دیکھیں. کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ، پورے عزم استقلال کے ساتھ کہ میں آج اللہ کے سامنے میں اپنے گناہوں کو معاف کروا کے رکھوں گا، اس عزم کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور لیلۃ القدر کے اندر عبادت میں رہتا ہے اور پورے طور پر اپنا دل اللہ تعالیٰ سے لگائے ہوئے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، بڑی رحمتوں کے ساتھ، بڑی برکتوں کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارے اوپر سایہ فکن ہوا ہے. اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اور اس کا فائدہ کب نظر آئے گا؟ رمضان مبارک کے جانے کے بعد نظر آئے گا. سلف صالحین نے سے کسی نے کہا ہے وعلامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدها، تمہاری نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے، نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں کے بعد پھر نیکیوں کا اللہ تعالیٰ موقع تمہیں عطا فرمائے. رمضان مبارک کے مہینے میں ہم مسجدوں سے چمٹے رہے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے رہے، صدقہ اور خیرات کرتے رہے، نمازوں کے اندر ہمیں مزہ آتا رہا. لیکن جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہوا، ہمیں نہ نماز کے اندر مزہ ہے، نہ مسجدوں سے ہمارا لگاؤ ہے، مسجد سے دور ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے رمضان مبارک کی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ پورے ایمان کے ساتھ آپ نے نہیں کیا ہے. ایمان کی علامت ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. پورے ایمان کے ساتھ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو ایمان کا مزہ لگ ہی جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس وہ مل ہی جاتی ہے. جب ایمان کی مٹھاس مل گئی، آج اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں رمضان مبارک کے اندر بھی اسی طریقے سے مسجدوں سے چمٹا رہے گا. قلبہ معلق بالمساجد، جو حدیث کے اندر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی طرف یا اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اور کب ادا ہوگی دوبارہ، کب مسجد کے اندر حاضر ہوگا. تو محترم بھائیو دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو اس عزم کے ساتھ اور اس وقتہ ارادے کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزاریے. انشاءاللہ اس کے نتائج ہمیں رمضان مبارک کے بعد ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور جس عزم استقلال کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے اس طریقے سے ہمیں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت قرآن پاک کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.